پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرنا کہ معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ استغفار کرنا گویا نیکی ہے جو خدا کی بارگاہ میں ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو استغفار کیا کرتا ہے پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تاکید کی گئی کہ کم سے کم دن میں 70 بار استغفر اللہ و اسألہ التوبہ کا ورد کرتے رہو۔ مفاتیح الجنان کھولیے، مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے باقاعدہ طور پر ماہ مبارک شعبان کے جو مشترکہ اعمال ہیں اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ 70 مرتبہ کم سے کم، اور روایتیں بھی موجود ہیں کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ اس کا انسان ورد کرے، اور پھر مختلف قسم کے استغفار بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ اگر کسی کے پاس موقع ہو، پھر مناجات شعبانیہ بھی ایک بہت خوبصورت مناجات، باقاعدہ طور پر ایک پوری مناجات ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم سے کلام کرنا ہے، کس طریقے سے یہ بتایا گیا معصوم کی طرف سے۔ انسان اس مناجات کو کم سے کم ایک بار ماہ مبارک شعبان میں ضرور پڑھے، لیکن محور کیا ہے؟ خداوند متعال کی بارگاہ میں استغفار کو طلب کرے، اور یہ جملہ خود پیغمبر کا بھی جملہ ہے۔ ابن عباس راوی ہیں، پیغمبر موجود ہے، مسجد میں تمام احباب موجود ہیں، پیغمبر سب کو جمع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک شعبان خداوند عالم کے بزرگ مہینوں میں سے اور محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ پروردگار عالم اس میں ایک نیکی کرنے والے کو 70 نیکیوں کے برابر درجہ دیا کرتا ہے۔ ابھی ماہ مبارک رمضان کے فضائل تو آنے ہیں، جو آپ انشاءاللہ العزیز ماہ مبارک رمضان سے پہلے آخری جو شب جمعہ آئے گی اس کی مجالس کے اندر سنیں گے، یا ماہ مبارک رمضان کے قریب جو خطبے بیان کیے جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے اس میں سنیں گے، لیکن خود پیغمبر کا جملہ کہ یہ ماہ مبارک شعبان پروردگار عالم اس میں ایک نیکی کرنے والے کو 70 نیکیوں کے برابر جزا دیا کرتا ہے۔ یہ محترم مہینہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اور فرمایا اس میں رات جاگنے والوں، نیکی کرنے والوں اور روزہ رکھنے والوں کی جانب خود پروردگار عالم نگاہ رحمت کیا کرتا ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ ایک چھوٹا سا عمل جو خدا کی بارگاہ میں انسان کر رہا ہے، رات کو جاگ کر عبادت کرے، خدا کو یاد کرے، نیکی کرنے والے کوئی ایک نیکی انسان اپنی استطاعت اور بساط اور حیثیت کے اعتبار سے کرے، تو دوسرا عمل استغفار، اور تیسرا عمل صدقہ، کہ اس ماہ مبارک کے اندر صدقے کی روش کو انسان اپنے آپ سے دور نہ کرے۔ یوں بھی عمومی طور پر ہر مہینے کے اندر صدقے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن ماہ مبارک شعبان کے اعتبار سے خاص طور پر صدقے کی تاکید کہ اس ماہ مبارک کے اندر اس کو فراموش نہ کر دینا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ ماہ مبارک وہ ماہ مبارک ہے جس کو پروردگار عالم نے خوشیوں سے بھرا ہوا۔ اب یہ 3 اعمال جو ماہ مبارک شعبان کے اعتبار سے میں نے بیان کی،